معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے نتائج نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو چکی ہے اور اس طرح اتحادی جماعتوں کی خدمت نہیں کر رہی جیسے عمران خان کی کرتی تھی، اور اس کے لیے الیکشن نتائج بھی تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ دوسری جانب عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ وہ سادہ لو عوام کو اپنا جھوٹا چورن بیچنے میں کامیاب ہیں، لیکن حکومت اپنا سچ بھی عوام تک نہیں پہنچا پا رہی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات پاکستانی تاریخ کے سب سے فضول، بلا جواز اور غیر اخلاقی انتخابات تھے۔ اس معاملے میں کوئی فریق اخلاقی جواز کے اسلحے سے لیس نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جو کام کیا وہ انتہائی غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام ممبران اسمبلی نے اسی طرح استعفے دیے تھے جس طرح ڈی نوٹیفائی ہونے والے 11 ممبران نے دیے تھے۔ جس طرح عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے اسپیکر کے سامنے جا کر اپنے استعفوں کی تصدیق نہیں کی اور کئی ایک بدستور پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں، اسی طرح ان ڈی نوٹیفائی ہونے والوں نے بھی اسپیکر کے پاس جا کر تصدیق نہیں کی تھی، لیکن اسپیکر نے ان میں سے صرف 11 کے استعفے منظور کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ضابطے کے تحت 11 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے اور باقی کے نہیں ہوئے؟ یوں حکومت اتحاد کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا۔ دوسری طرف ایسے عالم میں جبکہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، حکومت کی طرف سے ضمنی انتخابات کا ڈرامہ رچانا ان لوگوں کے ساتھ ظلم سے کم نہیں تھا۔ چونکہ اخلاقی جواز نہیں تھا، اس لیے حکومت اتحاد الیکشن کے بارے میں متذبذب رہا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ مریم نواز وغیرہ نے انتخابی مہم میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ضمنی الیکشن کرانے کا فیصلہ بھی حکومت نے کیا تھا، لیکن جب 16 اکتوبر قریب آیا تو الیکشن سے چند روز قبل وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے درخواست دی، جبکہ دوسری طرف حکومت اتحاد میں شامل اے این پی کے ایمل ولی خان نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں ریٹ دائر کر دی۔ اسی طرح ایک ہفتے قبل تک اے این پی اور جے یو آئی گورنر کے مسئلے پر آپس میں حالت جنگ میں تھیں، لیکن اچانک بارگیننگ کر کے اے این پی نے گورنرشپ جے یو آئی کے سپرد کر دی۔ اب آ جائیے دوسرے فریق یعنی عمران خان کی طرف۔ تماشا یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفے دے دیے ہیں، لیکن اپنے ممبران پر اعتبار نہیں یا پھر اسمبلی میں واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے معاملہ مکانے کے لیے عدالتی وضاحت کے باوجود اسپیکر کے پاس جا کر اپنے استعفوں کی تصدیق نہیں کر رہے اور نہ ہی استعفے واپس لے رہے ہیں اور نہ اسمبلی جا رہے ہیں۔ پھر جن ارکان کے استعفے منظور ہوئے تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ان کے استعفے غلط طور پر منظور کیے گئے ہیں، لیکن جب عدالت نے ان سے کہا کہ کیا وہ اسمبلی میں واپس جا کر بیٹھنے اور اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں تو عمران خان نے انہیں اس گارنٹی کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح عمران خان نیازی کی سیاست کا ہدف اسمبلی کی تحلیل اور جلد از جلد انتخابات ہیں، جس کے لیے وہ اسلام آباد مارچ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا رسک لے رہے ہیں۔ لیکن سلیم صافی کے بقول یہ کام اتنا آسان نہ ہے۔ وہ اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور قومی اسمبلی سے استعفوں کی تصدیق کر دیں تو حکومت کے پاس نئے انتخابات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ لیکن عمران خان اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی سیٹوں کی غیر مضر قربانی دینے کی بجائے دوسرا خطرناک راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شاید یہ دنیا کی پارلیمانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ پہلے سے رکن قومی اسمبلی اور اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر عمران خان اسمبلی میں نہیں جا رہے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے لیکن اس کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے پاس نہیں جا رہے۔ پھر یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک شخص اسمبلی کا ممبر ہے لیکن دوبارہ اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے انتخاب لڑ رہا تھا، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ نصف درجن حلقوں سے۔ انتخاب لڑتے ہوئے امیدوار لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اسمبلی میں جا کر یہ کام کروں گا، لیکن عمران خان یہ کہہ کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے کہ میں اسمبلی نہیں جاؤں گا۔ اب کسی ووٹر نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جب آپ نے اسمبلی ہی نہیں جانا تو پھر کیوں ووٹ مانگ رہے ہیں؟ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست کے مخالف ہیں، لیکن دوسری طرف شاہ محمود قریشی جو پہلے سے ایم این اے ہیں اور ان کا بیٹا ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ان کی بیٹی کو ٹکٹ دے دیا گیا، لیکن دوسری طرف برسوں سے اپنے حلقوں میں الیکشن لڑنے والوں کی جگہ وہ خود کھڑے ہوئے۔ سلیم صافی کے بقول جہاں تک الیکشن نتائج کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ان انتخابات میں لوگوں نے عمران خان سے محبت کا اظہار کم کیا ہے، لیکن حکومت اتحاد پر غصہ زیادہ نکالا ہے۔ لوگوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مقبول ہوتا ہے، اور جو جماعتیں گزشتہ کئی سال سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر کے عمران خان کو کٹ پتلی کہا کرتی تھیں، لوگوں کی نظروں میں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمنوا نظر آئیں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور اس طرح اتحادی جماعتوں کی خدمت نہیں کر رہی جیسے وہ عمران خان کی کیا کرتی تھی۔ دوسری جانب عمران خان بھرپور سیاست کر رہی ہیں۔ وہ سادہ لوہ عوام کو اپنا جھوٹا چورن بیچنے میں کامیاب ہیں، لیکن حکومت اپنا سچ بھی عوام تک نہیں پہنچا پا رہی۔ معیشت کے سلسلے میں جو بارودی سرنگیں سابق حکومت نے بچھائی تھی وہ بھی یہ لوگ عوام کو نہیں سمجھا سکے، اور لوگ ناقابل برداشت مہنگائی کا ذمہ دار موجودہ حکمرانوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن تماشا یہ ہے کہ قوم کے بے تحاشا وسائل ضائع کرنے اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی عمران خان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 2 نشستیں کم جبکہ شہباز شریف کی 2 بڑھ گئیں۔ ایک فائدہ بہرحال یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی غیر جانبداری ثابت کر دی اور پی ٹی آئی نے اسے گالیاں دینے میں 1 دن کا وقفہ کر دیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।